کیوں یہ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو دلوں کا تذکرہ حدیث پاک میں بہت وضاحت سے بتایا، ان فی الجسد بنی آدم لمضغہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ الا وہی القلب۔ تو قلب کے سنورنے سے انسان کا سنورنا یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور نفس کے سنورنے سے انسان کا سنورنا یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ دو ہی طریقے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مشیت نے پسند کیا کہ انسان شروع سے نفس کا تزکیہ کریں، مجاہدہ کریں اور اللہ کا قرب پائیں۔ چنانچہ شروع سے لے کے تاریخ انسانیت کو پڑھ کے دیکھ لیں نفس کے مجاہدے، اس لیے کہ یہ نفس اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کائنات میں کسی بت کی اتنی پرستش نہیں کی گئی جتنی پرستش اس بت کی گئی ہے، نفس کے بت کی۔ اور اس کی پرستش صرف کافر اور مشرک نہیں کرتے، کلمہ پڑھنے والے بھی کرتے ہیں۔ یہ ایسا بت ہے، اس کی پرستش سے چھٹکارا قسمت والے پاتے ہیں۔ اس لیے یہ سب سے بڑا دشمن بنا، شیطان سے بھی بڑا دشمن۔ وہ کیسے؟ کہ عزازیل بڑا عبادت گزار تھا، حدیث سے ثابت ہے کہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی، چپے چپے پہ سجدے کیے، تبھی تو اونچا مقام ملا تھا۔ اب وہ ملعون کیوں ہوا؟ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، بھئی اس وقت تو کوئی شیطان نہیں تھا جس نے اس کو بہکایا، تو وہ ملعون کیوں بنا؟ اس کو اس کے نفس نے ملعون بنایا۔ تو یہ نفس ایسا بدبخت ہے کہ یہ عزازیل کو شیطان بنا دیتے۔ تو یہ شیطان کا بھی گرو گنٹھال سب سے بڑا۔ تو شیطان ہمارا دشمن، نفس اس سے بڑھ کر ہمارا دشمن۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اے دوست، تو نفس کو پالنے میں لگا ہوا ہے اور نفس تجھے جہنم میں دھکا دینے میں لگا۔ تو نفس کی اصلاح یہ شروع سے تاریخ انسانیت میں موجود ہے۔ چنانچہ اس کے لیے بڑی مجاہدے کیے جاتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو مشقت میں ڈالا جاتا تھا۔ آپ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے ہاں راہب ہوتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ اچھے لوگ تھے، اپنے وقت کے عبادت گزار تھے، نیکوکار تھے۔ 70 سال عبادت میں، 400 سال عبادت میں کوئی آسان کام ہے؟ 400 سال۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں ذالک بأنہم منہم قسیسین و رہبان۔ دیکھا، اچھے لوگ تھے نا، تو وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ نفس کو پامال کرو۔ چنانچہ وہ کم کھاتے تھے، کم پیتے تھے، کم سوتے تھے، ایک کمرہ عبادت کا بنا کے اس کو صومعہ کہا تھا، بس اس کے اندر رہتے تھے۔ ان کو مخلوق سے کوئی واسطہ نہیں تھا، شادی بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ بھی رکاوٹ نہ بنے۔ اب یوں دنیا سے منہ موڑ کے اللہ کو چاہنا کوئی آسان کام ہے؟ کر کے دیکھیں نا ذرا، ایک ہفتہ نہیں گزار پائیں گے ہم۔ ہمارا تو ایک دن فون واپس لے لیا جائے نا تو شاید زندگی مشکل ہو جائے۔ تو آخر وہ تنہائی میں، خلوت میں، اللہ کی یاد میں بیٹھتے تھے نا، سجدوں میں رہتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک عابد نے کئی 100 سال عبادت کی اور اس نے دعا مانگی کہ اللہ جب میری موت آئے تو سجدے میں آئے، اور اس کو سجدے میں ہی موت آئے، پہاڑ کی چوٹی پہ اس کی قبر۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ تھے جو واقعی اللہ کے عاشق تھے، اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے تھے، سب خواہشات چھوڑ دی تھی، مگر وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے کہ یہ تو کہیں نہیں کہا گیا تھا کہ تم شادی نہ کرو، لوگوں سے رابطہ نہ رکھو، تم اللہ کے قریب نہیں جا سکو گے۔ یہ انہوں نے خود گھڑ لی تھی۔ یعنی نفس کا مجاہدہ تو شروع سے کہا گیا تھا، مگر اس مجاہدے میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ بالکل ہی بے تعلق ہو جانا، یہ والرہبانیۃ نبتدعوھا، یہ بدعت تھی جو انہوں نے بنا لی تھی، مگر محبت میں کیا تھا۔ حکم نہیں تھا ان کو کہ تم ایسے رہو، حکم نہیں تھا کہ شادی کرنے سے اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ یہ انہوں نے محبت میں، کیونکہ جب علم نہ ہونا تو عشق بدعت سکھاتا ہے، اور عشق نہ ہو تو علم عجب اور تکبر میں ڈال دیتا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے سے۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی۔ چنانچہ مدینہ طیبہ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو پہلا خطبہ جو دیا اس میں فرمایا کہ احب اللہ بکل قلوبکم، کہ تم اللہ کو پورے دل سے محبت کرو۔ یہ مدینے کا پہلا خطبہ ہے جو نبی علیہ السلام نے دیا، اللہ سے پورے دل سے محبت کرو۔ نبی علیہ السلام نے میسج دیا کہ دیکھو دل ایک ہے
اور ایک ہی کے لیے ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے، ایک رحمان کو دے دے، ایک نفس اور شیطان کو دے دے، تو دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا پورا دل اللہ کے لیے تھا۔ یہیں پہ فرق ہے، ہم نے کلمہ بھی پڑھا، ہم مسلمان بھی کہلائے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن پورا دل اللہ کو ابھی نہیں دیا۔ کچھ دل کا حصہ ہے جس میں بت ہیں، کسی میں عورت ہے، کسی میں مال ہے۔ بتوں کو توڑ، تخیل کے ہوں یا پتھر کے، ان بتوں کو توڑنا پڑے گا۔ اللہ نے اپنے گھر کو بتوں سے پاک کروایا تھا نا نبی اسلام کے ہاتھوں، تب لات و منات توڑوا دیے تھے۔ ہمیں بھی لات و منات توڑنے کا کہ ایک ایسا وقت زندگی میں آئے کہ ہم کہیں اللہ ترکت اللات والعزیٰ جمیعا، سب لات و منات کو چھوڑ دیا میں، بس سارا دل آپ کے لیے۔ اور تصوف کی پوری محنت کا مقصد یہی ہے کہ پورا دل اللہ کو ہم دے دیں، ماں سوا کی محبت نہ رہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ رب العزت سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اللہ کا قرب کا اعلیٰ ترین مقام مل جائے۔ چنانچہ وہ اپنے نفس کے خوب خلاف کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، روزوں پہ روزے رکھتے تھے، قسمیں کھانے لگ گئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا کہ دیکھو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ خوف کھانے والا، میں گھر میں بیویوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں، اور ایک دن کھاتا ہوں، ایک دن افطار بھی کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی تھا جذبہ کہ نفس کو پامال کرنے کے لیے بس جو کر سکتے ہو کر دو۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو ذرا بیلنس کیا کہ دیکھو، وہ رہبانیت کے لائن پہ مت جاؤ کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں بیوی سے نہیں ملوں گا آج کے بعد جب تک یہ نہ ہو جائے، نہیں، تم شریعت کے دائرے میں زندگی گزارو۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پھر اس کے بعد ایک دن روزہ، ایک دن افطار۔ ورنہ بعض ایسے بھی صحابی تھے کہ ان کی بیویاں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو ہم سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، بیویوں کے حق ہیں تمہارے اوپر۔ حتیٰ کہ عمر لانوں کے پاس ایک خاتون آئی، میرا خامن ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ تو عمر لانوں پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ کہتی ہے ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ تو کعب رضی اللہ عنہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے اس نے بڑے اچھے انداز سے خاوند کی شکایت لگائی۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو تعریف کر رہی ہے، تعریف تو کر رہی ہے، جو ساری رات عبادت کرے گا، سارے دن روزہ رکھے گا، تو بیوی کے لیے وقت کہاں سے بچے گا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اتنی عبادت کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا، مگر ایک چیز آپ کو کامن ملے گی ان کی زندگی میں کہ نفس کی خواہش کو توڑنا ان کے اوپر ختم۔ ذرا سی کوئی بات اس میں نفس کی خواہش شامل ہوتی تھی نا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیمار ہیں، آخری وقت ہے، دل میں چاہت ہوئی میں مچھلی کھاؤں، گھر والوں کو بتا دیا مچھلی منگاؤ، انہوں نے مچھلی منگائی، پکا لی۔ این آخری وقت میں جب کھانے کا وقت آیا، ساحل آ گیا، وہ مچھلی اٹھا کے لگا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم جب دیکھتے تھے کہ ایک چیز نفس کے اندر آئی، فوراً اس کے خلاف کرتے۔ تو یہ نفس کے خلاف کرنا، خواہشات کو توڑنا، یہ تزکیہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جو سلف صالحین سے چلا آ رہا ہے، اور صحابہ کے ابتدائی دور میں یہی طریقہ چلا۔ چنانچہ تابعین کی زندگی کو دیکھ لیں، تبع تابعین کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ اپنے اوپر اس قسم کی پابندیاں لگاتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے، نیت کر لی کہ آج کے بعد بس میں غسل نہیں کروں گا جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے نا، یہ شرط تو نہیں ہے نا خلیفہ بننے کی، مگر بس ایک احساس ذمہ داری تھی کہ اب میری مسئولیت بڑھ گئی، لہذا اب میں اپنا پورا وقت اللہ کی عبادت۔ یہ حال تھا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کے بعد یہ سلسلہ پوری امت میں چلا کہ اللہ کو پانے کے لیے نفس کا تزکیہ کرنا ضروری، اور نفس کے تزکیہ کے لیے مجاہدے ضروری۔ چنانچہ اکابر نے خوب مجاہدے کی۔ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں معمولی کھانا کھایا، ایک لقمہ کھاتے تھے، 2 لقمے کھاتے تھے، 1 گھونٹ پانی پیتے تھے۔ آپ احوال الصادقین پڑھ کر دیکھ لیں، علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اتنا کم کھاتے تھے کہ ہمیں ہفتے کے بعد جا کر لیٹرین کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، 1 ہفتے کے بعد، اور مینگنیاں جیسے بکری کرتی ہے نا، اس طرح اجابت ہوتی تھی کم کھانے کی وجہ سے۔ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں کھاتا تھا تو مجھے روزانہ 1 مرتبہ
بیت الخلا جانے کی ضرورت پیش آئی تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ حکیم کے پاس جاؤ، تمہارا پیٹ خراب ہو گیا۔ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بیت الخلا جاتے تھے تو ماں کہتی ہے حکیم کے پاس جاؤ، تمہارا پیٹ خراب ہو۔ اور ہم ماشاءاللہ نمازیں جتنی ہیں اس سے بھی زیادہ مرتبہ ہیں، بیت اللہ 5 مرتبہ، بیت الخلا 7 مرتبہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلف صالحین واقعی بہت مجاہدہ کرتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے تھے، تلاوت میں لگے ہوتے تھے۔ ایک کامن سی چیز تھی رات کو جاگنا، ایک عام چیز تھی، جو کہا جاتا ہے نا کہ مدینہ طیبہ میں اگر کوئی جاتا تم شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، اس لیے کہ زندہ شہر تھا، زندہ لوگ تھے۔ تو مجاہدہ نفس کا کر کے اپنے آپ کو شریعت کی لگام دینا اور اپنے آپ کو نیکی کے اوپر لگانا، یہ ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمتیں کمزور ہوتی گئیں، قوا کمزور ہو گئے، تو علماء امت، مشائخ امت نے محسوس کیا کہ اب لوگوں میں وہ ہمت نہیں رہی۔ ہمارے بعض اکابر تو روزے رکھتے تھے، پانی سے روزہ، پانی سے افطار، پانی سے روزہ، پانی سے افطار۔ قرآن پاک میں تذکرہ ہے اس کا کہ سیدہ فاطمہ زہرا عنہا اور حضرت علی عنہ نے 3 روزوں کی منت مان لی تھی۔ شہزادے بیمار ہو گئے تھے کہ شفا یاب ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے، اور پہلا روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا تو مانگنے والے آ گئے، ان کو دے دیا۔ تو جب سب کھانا ان کو دے دیا تو خود کیا کیا ہوگا؟ پھر اگلے دن افطاری کے وقت کچھ پکایا تو کوئی اور آ گیا، اس کو دے دیا۔ پھر تیسرا دن ہوا تو تیسرا مسکینا و یتیما و اسیرا، تو اپنا کھانا ان کو دے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس اتنا مال آیا، شاید 50,000 درہم تھے یا ریال جو بھی تھے، دینار تھے۔ خادمہ کو کہا کہ مدینے کی بیواؤں کو بلاؤ، اور ان کو تقسیم کرتی رہیں۔ آخر پہ خادمہ آئی، کچھ تھوڑے سے پیسے دے دیں، افطاری کا سامان لاؤں۔ لیکن مجھے پہلے بتاتی ہیں، آپ نے تو بتایا نہیں، میں نے سب خرچ کر دی۔ یعنی روزے سے ہیں، اپنی افطاری کے لیے کچھ نہیں بچا۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ ہمارے اسلاف بہت مجاہدہ کرتے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کی زندگی میں 3 کنزیکٹیو دن ایسے نہیں آئے کہ آپ نے تینوں دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ایک دن کھایا تو دوسرے دن فاقہ، 2 دن کھایا تو تیسرے دن فاقہ، 3 دن متواتر نہیں گزرے۔ ایک روایت میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ دن میں کھانا کھا رہی تھی، دوسری مرتبہ تو نبی السلام نے دیکھا، فرمایا عائشہ کھانے کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ نبی السلام کے بعد سب سے پہلی تبدیلی جو میں نے امت میں دیکھی وہ 2 وقت کا کھانا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اکابر نفس کے مجاہدے کے ذریعے عبادت کرتے تھے، اپنے رب کو راضی کرتے تھے، اللہ کے قرب کا مقام پاتے تھے۔ اب جب مشائخ امت نے دیکھا کہ بھائی وہ مجاہدے کرنے تو بہت مشکل، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کمزور ہیں تو ان پر رحمت فرما دے اور آسانی کا کوئی معاملہ فرما۔ چنانچہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوئی، اور رب کریم نے ان کو ایک طریقہ ایسا واضح فرمایا جس میں نفس کے بہت مجاہدے نہیں ہیں، نفس کے بہت مجاہدے نہیں ہیں، آسان طریقہ ہے، کمزوروں کا طریقہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کثرت ذکر اور اتباع سنت کے ذریعے سے اللہ کا قرب۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نقشبند نے لکھا ہے کہ پہلے سلوک متقدمین کے سلوک ہیں، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ۔ یہ حضرت علی عنہ سے چلے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے آگے بڑھے، اور امت کے پہلے حصے میں خوب اس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں کو اعلیٰ درجات سے نوازا۔ یہ جو نقشبندی سلوک ہے یہ متاخرین کا سلوک کہلاتا ہے، آخر پہ کمزوروں کا سلوک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر واضح فرمایا کہ بھائی نفس کے مجاہدے کرنے کی بجائے ایک اصلاح کا اور بھی طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں قلب کی اصلاح۔ تو ابھی تک امت نفس کے مجاہدوں سے تزکیہ پاتی تھی، تم قلب کے یعنی تصفیہ کے ذریعے سے اپنے نفس کو بھی تزکیہ میں لا سکتے۔ چنانچہ جب دل سنورتا ہے تو نبی صاحب نے فرمایا کہ پورا جسم سنور جاتا ہے، لہذا قلب کے سنورنے سے نفس کی اصلاح خود بخود اس کے ذمن میں ہو جاتی ہے۔ جس میں جذبہ ہو انسان نفس کو پامال کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں یہ جو لوگ پوزیشنیں لیتے ہیں
جانے کے لیے اوپر تو ان کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے. اب دل میں ایک شوق ہے کہ مجھے یہ سیٹ حاصل کرنی ہے. اب سیٹ حاصل کرنے کے لیے جائیں گے، غریب کے پاس بیٹھیں گے، بات کریں گے، ان کے ساتھ مل کے کھانا کھائیں گے، تو دیکھو اپنے نفس کو پامال کر رہے ہیں. تو دل کا جذبہ تھا، نفس کو پامال کرنا آسان ہو گیا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی جب ووٹنگ کے دن ہوتے ہیں اولیاء جیسی زندگی ہوتی ہے. کھانا یاد نہیں ہوتا، پینا یاد نہیں ہوتا، راتوں کو سونا یاد نہیں ہوتا، 24 گھنٹے لگے ہوتے ہیں بیچارے. تو دیکھو قلب کے اندر ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے نفس پر ساری پابندیاں آ گئیں. تو یہ جو متاخرین کا سلوک ہے، اس متاخرین کے سلوک میں قلب پر محنت کی جاتی ہے اور نفس اس کے ضمن میں خود بخود پامال ہو. محبت چیز ہی ایسی ہے کہ محبوب کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ دوسرے مشائخ نے فرمایا کہ ہم مجاہدہ نفس کے ذریعے سے سلوک طے کرواتے ہیں. ہمارے مشائخ نقشبند نے کہا کہ ہم اتباع سنت کے ذریعے سے سلوک طے کرواتے ہیں. تو اس سلسلہ میں کثرت ذکر اور اتباع سنت یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، یہ دو پر ہیں. یوں سمجھ لیں ان پروں سے بندہ اڑتا ہے. چنانچہ ہمارے مشائخ کی کتابوں میں یہ بات آپ کو بہت کثرت سے ملے گی کہ ہمارے سلوک کی بنیاد 3 چیزوں پہ ہے: کثرت ذکر، اتباع سنت، صحبت شیخ. تو صحبت شیخ تو یوں سمجھ لیں کہ سٹیئرنگ پہ جیسے کوئی بیٹھا ہوا ڈائریکشن طے کر رہا ہوتا ہے، اور اصل پر تو 2 ہی ہیں، کثرت ذکر اور اتباع سنت. اب کثرت ذکر اور اتباع سنت میں وہ مجاہدہ کھانے پینے کا نہیں ہے جو پہلے تھا. نقشبند بخاری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں کتنا کھاؤں؟ فرمایا بھائی اچھا کھا، کام اچھی طرح کر. اگر تم عبادت کرو تو پھر جو ضرورت ہے اس کے تحت تم کھاؤ. کیا معاملہ؟ جو جانور کام اچھا کرے تو مالک اس کو چارہ ڈالتے ہوئے پریشان تو نہیں نہ ہوتا. تو فرمایا تم اچھا کھاؤ، کام اچھی طرح کرو. اس لیے ہمارے ہاں مجاہدہ یہ ہے کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کیا. اور اگر غور کریں تو یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے. باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال مجاہدہ کیا، ہر کام سنت کے مطابق کرنے سے بڑا مجاہدہ میں نے کوئی نہیں دیکھا. یہ کوئی آسان کام ہے. ایک شخص جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی بزرگ تھے، ان کی صحبت میں 10 سال رہا. حضرت میں جاتا ہوں کسی اور کے پاس، اجازت دیں. وہ کیوں؟ میں تو آیا تھا کرامت دیکھنے کے لیے، میں نے 10 سال میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. مان لیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان 10 سالوں میں کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ نہیں. تو ایسے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی کہ 10 سال میں کوئی کام سنت کے خلاف ہی نہ ہو. تو یہ سب مجاہدوں سے بڑا مجاہدہ ہے اتباع سنت. اور یہ آسان ہو جاتا ہے جب انسان کثرت سے ذکر کرتا. اس لیے قرآن مجید میں کثرت ذکر کا حکم، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. ہماری جو بنیاد کمزور ہے نا، وہ یہ کہ ہم کثرت ذکر کرتے ہی نہیں ہیں. یہ 5 منٹ کا مراقبہ، 10 منٹ کا مراقبہ، یہ کیا بات ہوئی پہ؟ اگر دوسری کلاس کا طالب علم 10 منٹ روزانہ کتاب کھول کے پڑھے تو کیا سال کے آخر پہ پاس ہو جائے گا؟ تو اگر دوسری کلاس میں پاس نہیں ہو سکتا جو 10 منٹ روزانہ پڑھے، تو ولایت کے امتحان میں کیسے پاس ہوگی بھائی؟ دوسری کلاس کے لیے تو اس کو 4 گھنٹے اور 6 گھنٹے اسکول میں لگانے پڑتے ہیں. تو حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم بھی 4-4 گھنٹے مراقبہ کرتے. اب کوئی کہے جی کہ کتنا وقت نکالیں؟ بھائی انٹرنیٹ پہ ٹائم لگتا ہے نا، گھنٹوں لگتے ہیں. منٹوں کی بات تو کوئی کرے ہی نہ. جو منٹوں کی بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا، الا ماشاء اللہ. اس مصیبت کو ایک دفعہ جس نے کھول لیا اس کے گھنٹہ گیا، پتہ بھی نہیں چلتا گھنٹہ لگنے کا. تو اگر سکرین کے سامنے گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں تو پھر مراقبے میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو حق تو یہ تھا کہ ہم گھنٹوں مراقبے کرتے، لیکن ہم نہیں کرتے. بیٹھ ہو جاتے ہیں شوق میں آ کے، حضرت بس تلاوت بھی کر لیتا ہوں، درود شریف بھی پڑھ لیتا ہوں، استغفار بھی. مراقبہ نہیں ہوتا. بھئی جو اصل چیز تھی اینٹی بائیوٹک تھی وہ تو لی نہیں، فائدہ کیسے ہو؟ تو ہماری مثال ایسے جیسے ایک ڈی ہائیڈریٹڈ پلانٹ ہوتا ہے نا، پتے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، پھل بھی کمزور ہوتے ہیں، کیوں؟ پانی تھوڑا ملتا ہے اس کو. ایسے ہم ڈی ہائیڈریٹڈ قسم کے صوفی ہیں، ذکر کی کثرت نہیں کرتے، اور ہمارے پھر نظر بھی خطا کرتی ہے، زبان بھی پھر کچھ جھوٹ بول دیتی ہے، فلاں بھی ہو جاتا ہے، فلاں بھی ہو جاتا ہے. وہ سارے سمپٹم ہمارے اندر ہوتے ہیں. تو کثرت ذکر ہماری بنیادی بیماری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا تعلق ملے
تو ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا. چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کو یاد، ایسی کیفیت ہو جائے کہ بس انسان کا دل کہے اللہ تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. تو بنیادی کمی کوتاہی آج کے دور میں وہ ذکر کی کر، اور جو ذکر کم کریں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ان کی علامت بتا دی مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ. اور ہم بھی آج مذبذب ہی ہیں، نہ پورے دنیا دار ہیں نہ پورے دیندار ہیں. دنیا داروں کے مجمع میں جا کے بیٹھو تو وہ کہتے ہیں یہ مولوی کہاں سے آ گیا، جاؤ، وہ بھی بگا دیتے ہیں. اور دینداروں کے مجمع میں آ کے بیٹھو تو اپنے گناہوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم دینداروں کے مجمع بھی نہیں. واقعی صحیح بات ہے. ہمارے نفس کی حالت وہی ہے کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بدلیں، اس کا طریقہ کثرت ذکر، اتباع سنت. اتباع سنت سے مراد یہ کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کریں، کھانا پینا، لباس، معاملات، معاشرت، ہر کام بس سنت کے مطابق کرتے ہیں. اور یہ آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرتے جاؤ. تو کثرت ذکر اور اتباع سنت سے یہ سلوک آسانی سے طے ہو جاتا ہے. آپ سمجھیں کہ یہ شاہراہ ہے، بھاگتا چلا جاتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بندے کو کہہ دیا جائے کہ جی آپ یہاں سے حج پہ جائیں بغیر سواری کے، وہ تو مشکل میں پڑ جائے گا. چلے گا، راستے میں کھانا نہیں پینا نہیں، کہاں ٹھہرے گا، کیسے سمندر عبور کرے گا، ریگستان آئیں گے، پہاڑ آئیں گے، کھڈے ہوں گے. تو اس کے لیے تو پہنچنا واقعی بڑا مشکل کام. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے بندے کو ایئرپورٹ پہ بٹھا دو، چلو بھائی سعودی عرب پہنچ. یہ ہمارا سلوک یہ اسی طرح بائی ایئر پہنچانے والا سلوک، اس لیے اس کو متاخرین کا سلوک کہا جاتا ہے. آسان ہے، بہت آسان ہے. بس دو چیزوں کی پابندی ضروری، اتباع سنت اور ہر کام میں سنت کی اتباع اور ذکر کی کثرت. ذکر کی کثرت تو ایسے ہو کہ بندہ جو وقت ملے، 10 منٹ ملے، 15 ملے، گھنٹہ ملے، 2 ملے، فوراً اللہ کی یاد. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مصروف ہیں دفتر بزنس کی وجہ سے، شریعت کہتی ہے کہ تم دفتر مت چھوڑو، بزنس میں چھوڑو، کرو، مگر دل اللہ کو طرف رکھو نا. یہ کہاں لکھا ہے کہ دل میں کسی اور کا خیال رہے؟ دل میں اللہ کو یاد کرو. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تجارت اور خرید و فروخت میں انسان اللہ کو یاد کرے تو تاجر صدوق کو تو قیامت کے دن انبیاء کی قطار میں جو ہے ان کے، یعنی جہاں انبیاء کی قطار ختم ہوگی نا، اس کے پیچھے جو لوگ ہوں گے وہاں تاجر کو جگہ دی جائے. تو مقصود ہے کہ ہر وقت دل میں اللہ کی یاد ہے. اور ہم نے تو دیکھا ہے اس کو کہ جب دل کہیں اٹک جاتا ہے نا، 24 گھنٹے اسی کی. یہ نوجوان ساتھی، میں نے اپنے دوست یہ یونس صاحب کو کہا کہ یہ صوفی لوگ ہیں، آپ ذرا غور کرنا، جہاں ٹھہریں گے نا بھاگیں گے باہر. آج ہم باہر سے آئے، کوئی ادھر فون پہ باتیں کر رہا ہے، کوئی ادھر فون پہ باتیں کر رہا ہے. پوری گلی میں ہمیں جگہ جگہ دیکھا. اٹکا ہوا ہے نا دل کہیں نہ کہیں، بھاگتے ہیں. اور بعض نے تو پھر مجلس میں رنگ بند کی ہوتی ہے، وہ دل دھڑک رہا ہوتا ہے، وہ وائبریشن ہوتی ہے تو دل دھڑکتا ہے. وائبریشن ہوئی، اس کو لے کے بھاگے، ہاتھ میں آ گیا میسج، آ گیا فون ہے. تو جب دل اٹکا ہوا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دل اٹکا ہے کہیں. جن کا اللہ کے ساتھ دل اٹکتا ہے ان کے اٹھنے بیٹھنے سے بھی پتہ چلتا ہے یہ اپنا دل دے چکے، یہ کسی کے بن گئے. دل من لئی تیری بن گئی. اس نے بھی دل میں عہد کر لیا، اللہ میں نے اپنا دل آپ کو دے دیا. تو ان کو مصلی پہ دیکھیں گے، ان کو تلاوت کرتا دیکھیں گے، ان کو تہجد پڑھتا دیکھیں گے. سبحان اللہ. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. پتہ چلتا ہے ان کے چہروں سے جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو دو چیزیں ہیں، کثرت ذکر اور اتباع سنت. ان دو چیزوں سے یہ سلوک طے ہو جائے تو سلوک بہت آسان ہو گیا. آپ ضرورت کے مطابق نیند پوری کریں. 7 گھنٹے اچھی نیند ہے. اگر کوئی بہت تھکا ہوتا ہے بے شک 8 گھنٹے سوئے، تو 7-8 گھنٹے سونا
تصوف میں منع نہیں ہے، نیند پوری کریں، اور باقی 8 گھنٹے جو دفتر کے ہیں وہ بھی دفتر کا کام کریں، ہم اس سے بھی منع نہیں کرتے، لیکن وہ جو باقی 8 گھنٹے بچتے ہیں نا، اب ان میں بیوی بچوں کے ساتھ چلو آپ 2 گھنٹے گزار لیں گے، کوئی خرید و فروخت 1 گھنٹہ اور لگا لو، وہ جو 3-4 گھنٹے خبریں پڑھ رہا ہوں جی، اور خبروں پہ نام پہ ماشاءاللہ سکرینیں کھل رہی ہوتی ہیں، تقریر سن رہا ہوں ماشاءاللہ، شیطان بٹھاتا ہے ذرا تقریر سنتے ہیں فلاں کی، وہ تقریر سننے بیٹھتے ہیں، تصویر دیکھ کے ختم کرتے ہیں، تقریر سے تصویر پہ چلے جاتے ہیں، وہ تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے۔ یہ جو 3-4 گھنٹے ہر بندے کی زندگی میں آپشنل ہوتے ہیں نا، وہ فون پہ گزرتے ہیں، وہ ادھر گزرتے ہیں، وہ کسی اور کام میں گزرتے ہیں، اس کو مینیج کریں، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر اس کو اچھی طرح مینیج کر لیں تو آپ کا سلوک طے ہو سکتا ہے آسانی سے، کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ اس بات کو اس لیے تفصیل سے بتایا کہ پتہ رہے کہ جی ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو کثرت ذکر، اتباع سنت، یہ ہماری بیماری کا حتمی علاج۔ اب ہمارا جو سلوک ہے اس کے بارے میں پچھلی 1-2 مجالس میں بھی تفصیل کہی گئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سلوک ہے نا، یہ کوئی علم نہیں ہے کہ پڑھا دو تو سب کو پتہ چل جائے گا، یہ کیفیات کا نام ہے، اور کیفیات کرنے سے ملتی ہیں، سننے سے نہیں مل جاتی۔ اس لیے سلوک راستہ طے کرنا پڑتا ہے۔ آپ یہاں سے بیٹھ کے تصور کر لیں مکہ مکرمہ کا تو پہنچ تو نہیں نہ جاتے، طے کرنا پڑے گا نا۔ اسی طرح دل میں چاہتوں میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں تو پہنچ تو نہیں جائیں گے، اس کے لیے راستہ طے کرنا پڑے، محنت کرنی پڑے۔ اب اس کے لیے ہمارے مشائخ نے یہ بتلایا کہ دیکھو، چھت پہ جیسے بندہ چڑھنا چاہتا ہے نا تو سیڑھیاں ہوتی ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھتا جائے، چھت پہ چلا جاتا ہے۔ جو ماسٹر کی ڈگری کرنا چاہے تو 16 سال کا ایک سلیبس ہوتا ہے، ماسٹرز کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے تو 35 اسباق ہیں، اگر وہ کر لے گا تو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہو جائے۔ انہوں نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اس کو کھول کھول کے بتا دی۔ پہلے سبق پر تم یہ کرنا، یہ کیفیت ملے گی، یہ کرنا، یہ کیفیت ملے گی، یہ کرنا تو یہ کیفیت ملے گی۔ اب بتائیں کتنا آسان کر دیا انہوں نے راستے کو۔ اب ایک بندہ 2 سیڑھیاں چڑھ کے کھڑا ہی ہو جائے تو قصور کسی کا تو نہیں ہے نا، اپنا ہی قصور ہے۔ آج یہی ہے کہ 1 سبق کیا، 2 سبق کیا، اور 2 سبق کے بعد بس کھڑے ہوئے، اسی پہ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے۔ اچھا ایک بات بتائیں، اگر کوئی طالب علم تیسری کلاس میں 3 سال لگا دے، اسے پاس کہیں گے یا فیل کہیں گے؟ بولے فیل کہیں گے۔ اب کسی بندے کو سبق میں 3 سال لگ جائیں تو کیا کہیں گے؟ فیل ہے بھائی، اور کیا۔ تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں رکاوٹ ہماری اپنی سستی کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ ہمارے اس سلسلے میں محرومی نہیں ہے، در طریق ما محرومی نیست، در طریق ما محرومی نیست، اس طریقے میں محرومی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ منزل تک پہنچنے میں سستی کے سوا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سالک کی اپنی سستی کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں، خود ہی سست ہے۔ ہمیں یاد آتا ہے کہ امریکہ میں بہت بڑے بڑے ہائی وے ہیں، تو وہاں پر بعض ہائی وے ایسے ہیں کہ اس کو ٹرن پائک کہتے ہیں، کہ آپ اس ہائی وے پہ ایک دفعہ چڑھ گئے نا تو اس کا ایگزٹ کہیں نہیں ہوتا، ایک منزل ہوتی ہے، بس وہاں جا کے ایگزٹ آتا ہے، درمیان میں کہیں نہیں، اس کو ٹرن پائک کہتے ہیں۔ یہ سلوک بھی ٹرن پائک کی طرح ہے، جو چڑھ گیا ادھر ادھر کہیں نہیں جا سکتا۔ ہاں ایک ہی ہے کہ منزل پہ اگر نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے کھڑا ہو گیا درمیان میں، ورنہ آہستہ بھی چلتا رہے تو پہنچ ہی جائے گا نا منزل پہ۔ ہمارے اس طریق میں منزل تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں سوائے اپنی سستی کے۔ تو بھئی ہم سستی سے توبہ کریں، اور جن اعمال نے ہمیں سست بنایا ہوا ہے ان اعمال کو چھوڑیں، اور جہاں دل کو الجھایا ہوا ہے، اس دل کے ٹکڑے کئی ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ آج کل تو ٹکڑے بھی بہت ہوتے ہیں، اس پہ نظر پڑی تو ایک ٹکڑا اس کو دے دیا، اس پہ نظر پڑی ٹکڑا اس کو دے دیا۔ تو ہم اپنے آپ کو ما سوا میں الجھنے سے بچائیں۔ یہ جو
انٹر انٹو دی نیٹ، اس مصیبت سے بچیں. یہ بڑی مصیبت ہے آج کل. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے تو زندگی اچھی گزارنے کے لیے وائف بنائی تھی، شیطان نے جہنم جانے کے لیے وائی فائی بنا دی. وہ بیچاری وائف کا بھی وقت وائی فائی کو چلا جاتا ہے. تو اس مصیبت سے بچیں. پھر دیکھیں کیفیات کیسے ملتی ہیں. اچھا یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں، نہیں. یہ کام اللہ نے ہمارے مشائخ پہ کھولا، کروڑوں لوگوں کو انہوں نے اس راستے پہ چلایا، خود بھی انہوں نے اللہ کی محبت پائی، کروڑوں بندوں کو اللہ کی محبت نصیب، اور ان کی پاکیزہ زندگی اس کے اوپر دلیل ہے. تو یہ پیٹنٹ کام ہے. سلوک کے بارے میں بار بار اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم ہمیں پتہ تو ہونا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہمارے سلوک کے جو پہلے 7 سبق ہیں وہ لطائف کے اسباق کہلاتے ہیں. 5 لطائف عالم امر اور 2 عالم خلق. سارے لطائف کے ذکر کا ایک ہی جیسا اثر ہے. جیسے کسی عمارت کے پلر ہوتے ہیں، اس پر عمارت بنتی ہے. یہ 7 جو ہمارے لطائف ہیں، یہ 7 پلر ہیں جس پر ہماری روحانیت کی عمارت بنی. پلر مضبوط ہوتے ہیں تو عمارت بلند بنتی ہے. تو جتنا ہم ان پر زیادہ محنت کریں گے اور لطائف زیادہ روشن ہوں گے، اتنا پھر آگے معرفت کی سیڑھیاں چڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو 7 لطائف پر محنت کرنے سے انسان کو شریعت پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ساجد نے عرض کیا تھا کہ جب سالک بیت ہوتا ہے تو فسق و فجور کی زندگی ہوتی ہے شروع میں، تو 7 اسباق اس کی زندگی کو فتویٰ میں لے کے آ جاتا ہے. کم از کم حرام سے بچتا ہے، حلال کے دائرے میں آ جاتا ہے. تو 7 اسباق سالک کو فسق و فجور سے بچا کر حلال کے دائرے میں لے آتے ہیں. تو یہ فتویٰ کے اندر زندگی آ جاتی ہے. پھر 7 کے بعد تحلیل کے اسباق ہیں. تحلیل کے اسباق لا الہ الا اللہ، چاہے سانس روک کر کریں چاہے زبان سے کریں. ان کی یہ برکت ہے کہ دل پہ جھاڑو پھر جاتا ہے، تبتل مل جاتا ہے، انقطاع عن المخلوق. دل سے کسی کا تعلق رہتا ہی نہیں ہے، ہر ایک سے دل کٹ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے، یہ یوں سمجھیں کہ بالکل پالش کر دیتا ہے انسان کے دل کو. دیکھیں نا، ایک چیز کو پہلے صاف کرتے ہیں پھر پالش کرتے ہیں. تو ذکر نے صاف کر دیا اور تحلیل نے اس کو پالش کر دیا، چمکا دیا. اب ذرے کا نام و نشان ہی نہیں مٹی کے لیے. یہی کیفیت انسان کے سبق کی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر رب کے نام کا. اب کوئی ہم سے پوچھے جی تمہارے رب کا کیا نام ہے، تو ہم کیا بتائیں گے؟ اللہ. باقی تو صفاتی نام ہے نا، ذاتی نام جو ہے وہ تو اس میں جلالہ اللہ ہے. تو وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ یعنی ذکر کر اللہ کے نام کا، رب کے نام کا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اس کی طرف تبتل اختیار کرو، مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو. تو ذکر کو اس رتبے تک ہم نے پہنچانا ہے کہ مخلوق سے دل کٹ جائے، اللہ سے دل جڑ جائے. مخلوق سے دل کٹ جائے اور اللہ سے دل. جب تک دل ما سوا میں پھنسا ہوا ہے، اللہ کی معرفت اس پر حرام ہے. اللہ تعالیٰ شرک پسند نہیں فرماتے، شرک پسند نہیں فرماتے. تھوڑا سا بھی دل میں کسی غیر کو جگہ دے دی ہوئی ہوگی نا، اللہ غنی ہے، کہتا ہے جاؤ جس کی محبت تم نے دل میں رکھی ہے اسی کو محبوب بناؤ. اسی لیے میسج لکھتے ہیں نا، تو جب میسج لکھنے لگے نا آئی لو یو، تو 3 لفظ ہیں، 3 دفعہ سوچا کرے. اگر تو دائرہ شریعت کے اندر ہے پھر تو ہے جائز، بیوی کو لکھا، ماں کو لکھا، باپ کو لکھا، شیخ کو لکھا. اگر تو دائرہ شریعت کے اندر ہے پھر تو ہے ٹھیک. اور اگر نفسانی، شیطانی، شہوانی وجہ سے لکھ رہے ہیں تو یہ 3 لفظ ڈرتے ہوئے لکھتے ہوئے 3 دفعہ سوچے. ایسا نہ ہو کہ میں کہہ رہا ہوں آئی لو یو اور اللہ کہے محبت تو تو اس سے کرتا ہے تو جاؤ میں نے تمہیں اسی کے حوالے کر دیا، اپنے چاہنے والوں کی فہرست سے میں نے تمہیں کاٹ دیا. اس لیے یہ 3 لفظ لکھنا پہاڑ کی طرح بھاری ہونے چاہیے بندے پہ. سوچ کے لکھے آئی لو یو. کیوں لکھ رہا ہوں؟ نفس کی خاطر لکھ رہا ہوں. اگر نفس کی خاطر لکھا تو پھر اللہ کے چاہنے والوں میں سے نام کٹ سکتا ہے. اللہ بڑے غیور ہیں، بڑے غیور ہیں. ایک
غیر چہرے پر محبت کی نظر سے 20 سال کے بعد قرآن پاک سینے سے نکال دیا گیا. یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ. نبی صاحب نے فرمایا انا اغیر الناس انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا دل پھنس جانا کہیں، وہ تو رسی سے آپ نے کسی جانور کو باندھ دیا، وہ ہل نہیں سکتا. اچھا آپ اگر کسی پرندے کو 20 فٹ دھاگے سے باندھ دیں تو وہ بیچارہ پرواز تو کرے گا مگر 20 فٹ سے اوپر جا ہی نہیں سکتا. ایسے ہی ہمارا حال ہوتا ہے، ہم نے دل ادھر ادھر کہیں اٹکایا ہوا ہوتا ہے، بس وہ ایک تھوڑی سی پرواز ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں ظاہر داری کی، اس سے اوپر جائے گا. گرفتاری سے کھلیں گے تو آزادی سے سفر طے کریں گے. اس لیے اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ دل کہیں نہ اٹکا ہوا ہو. کامل اللہ کو دینا ہے، پورا دل اللہ کو. محبوب حقیقی اللہ ہے، مشہود حقیقی اللہ ہے، مطلوب حقیقی اللہ ہے، خدا بندہ مقصود من تو یہ بھرت آئے. تو دل سے یہ آواز، اس کو کہتے ہیں باز گشت. دل سے آواز سنتے ہیں نا بندہ، اس کو باز گشت کہتے ہیں. تو ہمارے سلسلے میں باز گشت کیا ہے؟ خدا بندہ مقصود من تو ہی بھرت آئے، مارا محبت معرفت ذوق شوق. تو دل سے آواز آئے تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی. ایسی کیفیت دل کی ہو. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. ایسی کیفیت ہو جائے تو پہلے لطائف کے اسباق کرنے سے انسان کبائر کو چھوڑ کر فتویٰ کی حدود میں آ جاتا ہے، اور تحلیل کا ذکر کرنے سے یہ تقویٰ کی حدود میں آ جاتا ہے. پھر انسان گناہ کے موقعوں سے بھی بچتا ہے. دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، تقویٰ پھر زندگی آ جاتا ہے. اب جب ماں سوا سے بھی ہٹ کٹ گئے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت میں پھر انسان کو ایک جذب کا مقام ملتا ہے. چنانچہ ہمارے سلسلے کا جو 10واں سبق ہے مراقبہ احدیت، وہ فنا کا سبق ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں فنائیت گم ہوتا ہے. اللہ کی محبت میں اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان، اللہ کی طرف یاد. یہ فنا کی کیفیت بھی عجیب ہے. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے فرمایا پینشن ہو گئی ہے، کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا. تو یہ جو فنائیت کی کیفیت ہے نا، پھر ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا. وہ زندگی کے لمحے کتنے اچھے ہوں گے کہ جس میں انسان کا دل ایک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا. تو ابھی تک تو ہمیں اللہ کی محبت کا وہ مزہ نہیں آیا جو بندے کو بیگانہ کر دیتا ہے. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ابھی وہ آشنائی کی لذت ہمیں نہیں ملی، تبھی تو ہم دنیا سے بھی بیگانہ نہیں نہ ہوئے. تو پہلے 10 سبق تک پہنچتے پہنچتے سالک کو اللہ کی محبت میں مستی کا مقام مل جاتا ہے، جذب کا مقام مل جاتا ہے، استغراق کی کیفیت. بس دل چاہتا ہے نہ کوئی مجھے چھیڑے، میں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہوں، راتوں کو اللہ کی یاد، دن میں اللہ کی یاد. چنانچہ ایک نوجوان ہاسٹل میں رہتا تھا تو روزانہ 3 گھنٹے مراقبہ کرتا تھا. تو مراقبے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتا تھا، یا اللہ کوئی آ کے دروازہ نہ کھٹکھٹائے، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتا تھا، یا اللہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ آ جائے کہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یوں اللہ کی محبت میں وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا. ایسا لطف ملتا ہے رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل. ایک سرور ہوتا ہے، جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ. ایک لطف ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے. اللہ زبان نہیں دی جائے گی، یہ غلط استعمال، جھوٹ بولتا تھا، زبان سے چغلی کھاتا تھا، غیبت کرتا تھا، زبان کی نعمت لے لی جائے گی.
آنکھوں کی نعمت لے لی جائے گی. یہ تو غیر کی طرف حسرت بھری نگاہیں اٹھا کے دیکھتا تھا، اس قابل نہیں کہ اس کو آنکھیں ملے. اندھا کھڑا کریں گے. کانوں کی سنوائی اللہ تعالی سماعت واپس لے لیں گے، اور چہرے کا حسن بھی واپس. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، بالکل کالے چہرے ہوں گے. جنتی یوم تبیض وجوہ اور جہنمی یوم تسود وجوہ، کالے چہرے. لباس دنیا کا نہیں دیا جائے گا. سرابیلہم من قطران، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گندھک کا بنا ہوا لباس دیں گے. اتنا بدبودار ہوگا. فقہا نے لکھا ساری دنیا کے انسان، حیوان، چرند پرند اگر مر جائیں اور ان کی لاشیں ایک جگہ پر اکٹھی کریں اور وہ گل سڑ جائیں، اتنی بدبو وہاں نہیں ہوگی، اتنی بدبو جہنمی کے کپڑوں میں ہوگی. آج تو خوشبوئیں لگاتے ہیں نا جی، چھڑکتے ہیں اپنے اوپر. ایسے کپڑے جب پہنائیں گے مجھے تو لگتا ہے دم ہی گھٹ جائے گا. مکان بڑے نہیں دیں گے، کوٹھیوں میں رہنے والے، بڑے مکانوں میں رہنے والے. تو اس مکان میں ہماری نافرمانی کرتا تھا، اب تجھے مکان نہیں ملے گا. مکانن ضیقن، اتنا تنگ مکان ہوگا کہ وہاں رہ نہیں سکے گا. دعوا ہنالک ثبورا، موت مانگے گا. کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. ایک موت نہ مانگو، جتنی چاہے موتیں مانگو، تمہاری جان نہیں چھوٹتی. تم اللہ کی امانتوں میں خیانت کر کے آنے والے لوگ ہو. تمہیں مزہ چکھائیں گے تم کس مالک و ملک کے حکم کو پس پشت ڈالا. موت بھی مانگے گا، موت نہیں آئے گی. اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. دنیا میں کھانے کھاتا تھا، ڈشز ہوتی تھی، دسترخوان بچتے تھے، اس کے سامنے مختلف قسم کے سوپ ہیں، پلاؤ ہیں، کھانے کی چیزیں. جہنم میں کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا. یہ اتنا کڑوا کہ اگر انسان صبح کے وقت اس کو اپنے ہونٹوں پہ لگائے تو شام تک کڑواہٹ منہ سے نہ جائے. اور کانٹے بھی ہوتے ہیں، مگر اتنا بھوکا ہوگا کہ اسے کھائے گا. جب کھائے گا تو کانٹے چبھیں گے، نہ اگلتے بنے گی نہ نگلتے بنے گی. پانی مانگے گا تو پینے کے لیے دنیا کی طرح اس کو ہنی کولا نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہاں پر جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گی اس کو پیالوں کے اندر جمع کر کے پینے کے لیے دیا جائے گا. کہا جائے گا کہ پیو. ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون. غسلین کا ترجمہ مفسرین نے یہی کیا کہ خون اور پیپ جو بہے گا نا، آج تو کسی کا زخم ہو تو اس میں پیپ پڑ جائے تو اس کو صاف کرتے ہوئے ڈاکٹر بھی اپنے ناک کو ڈھانپ لیتے ہیں، اتنی بو ہوتی ہے. اس کو پیئیں گے، پیو اسے. آج تو گرمی ہوتی ہے نا تو ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں، وہاں جہنم کی گرمی ہوگی. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، گرم کھولتا پانی سر پہ ڈالیں گے. اس دماغ میں بس بھرا ہوا تھا، یہ ہمارے غیر کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا، غیر سے محبت کے دعوے کرتا تھا، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ بولتا تھا. آج اس کے دماغ کے اوپر کھولتا پانی ڈالو. یہ لوگوں کے دل دکھاتا تھا. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائیں گے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، آگ کی چنگاریاں اٹھیں گی اور گائیڈڈ میزائل کی طرح اس کے دل کو ٹارگٹ بنائیں گی.
تم لوگوں کے دل دکھاتے تھے، آج تمہارا دل دکھائیں۔ تو موت نام ہے اللہ تعالی کی دی ہوئی ان نعمتوں کے چھن جانے کا۔ دوبارہ نعمتیں ملیں گی جب ہم قیامت کے دن پروو کر سکیں گے کہ مولا ہم نے ان صلاحیتوں کو تیرے دین کے لیے استعمال، تیری محبت میں زندگی گزارتے تھے، تیری یاد میں جیتے تھے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا۔ یہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن کامیابی پانے والے ہیں، اور جو دنیا میں مستیاں اڑانے والے، نمازوں کی پرواہ نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو آئندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق استعمال کریں۔ اگر غلط استعمال کریں گے تو ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، خود ہی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ہم ان نعمتوں کے قابل ہی نہیں ہیں۔ کوالیفائی کرنے کے لیے ان نعمتوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کیجیے۔ آپ ذرا غور کریں، اگر یہ نعمتیں اللہ رب العزت ہمیں نہ دیتے تو ہم کیسے زندگی گزار پاتے؟ ذرا اس آدمی سے پوچھئے جس کو اللہ رب العزت نے آنکھیں نہیں دی۔ ایک مرتبہ ایک نابینا لڑکا تھا، نوجوان تھا، آیا مجھے کہنے لگا جی میرے لیے حضرت دعا کر دیں۔ تو ایسے ہی دل میں خیال آیا بھئی یہ نوجوان ہے، کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کریں، تو میں پوچھوں تو صحیح کیا دعا کرواتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی کیا دعا کریں؟ میرا گمان یہ تھا کہ شاید یہ کہے گا جی کہ میری شادی ہو جائے، لیکن جیسے ہی میں نے پوچھا اس نابینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے کہنے لگا حضرت ابھی بھی مجھے بتانے کی ضرورت ہے، میں کتنا بدنصیب انسان ہوں کہ جس کو میں ماں اور باپ کہتا ہوں میں زندگی میں کبھی ان کا بھی چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس نوجوان کے آنسوں نے مجھے آنکھوں کی قدر سکھا دی۔ یہ آنکھیں کتنی قیمتی ہیں، قرآن نہیں دیکھ سکتا، بیت اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ والوں کے چہروں کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک نعمت ہے جس سے بندہ محروم۔ اس بندے کو دیکھو جس کی زبان کام نہیں کرتی، گونگا ہوتا ہے، اس کے اندر جذبات ہیں مگر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا، جس کی سماعت کام نہیں کرتی وہ اشاروں سے باتیں سمجھتا ہے۔ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا اتنا خوبصورت، لاکھوں میں کوئی ایک رال ٹپک رہی تھی۔ میں نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے؟ کہنے لگے جی کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ میں نے باڈی دیکھی تو حیران ہوا، اللہ لاکھوں میں کسی کو آپ اتنی خوبصورت جسمانیت دیتے ہوں گے، مگر چونکہ دماغ نہیں تھا منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور اسے اپنا ہوش ہی نہیں۔ سوچئے اگر اللہ رب العزت دونوں ہاتھ نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے ذرا سوچئے وہ بندہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا؟ پانی پینے میں دوسرے کا محتاج، کپڑے پہننے میں دوسرے کا محتاج، سردیوں میں بستر میں سو جائے تو اپنی رضائی کو ٹھیک کرنے میں دوسرے کا محتاج، جسم کی نجاست صاف کرنے میں دوسرے کا محتاج، ناک صاف کرنے میں دوسرے کا محتاج، کان کھجانے میں دوسرے کا محتاج، چہرے دھونے میں دوسرے کا محتاج۔ اس کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی؟ ہم نے اپنی زندگی میں ایک مقتول یدین بندے کو دیکھا، اس دن احساس ہوا اللہ دونوں ہاتھوں کا سلامت رہنا آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں پاؤں عطا کر دی۔ جن کے پاؤں نہیں ہوتے، کٹے ہوئے ہوتے ہیں، فالج زدہ ہوتے ہیں، ذرا ان سے ان پاؤں کی قدر و قیمت تو معلوم کر کے دیکھیں کہ یہ تمام نعمتیں اللہ نے بن مانگے عطا فرما دی۔ کیا اس لیے دی کہ ہم اس کے حکموں کی نافرمانی کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آنکھیں دی، قرآن بھی دیا، میری کتاب کو دیکھو گے اور اس سے پڑھو گے۔ پاؤں دیے تو مسجد بھی بنوا دی، ان پاؤں سے چل کے میرے گھر کی طرف جاؤ گے۔
زبان دی تو دین کی دعوت کا حکم بھی دے دیا، اپنی زبان سے میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ۔ تو کیا ہم یہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں؟ آج ہم اس بات کو بیٹھ کر سوچیں، یا خواہشات کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، وقتی لذتوں کی خاطر، وقتی مزوں کی خاطر اپنے مالک کو ناراض کرتے پھر رہے ہیں۔ بچے کو بھی کہے نا کہ بھائی تمہیں آئس کریم لے کر دیں گے مگر تھپڑ لگائیں گے، تو بچہ بھی ڈیل نہیں کرتا۔ ہم بچے سے بھی گئے گزرے کہ دنیا کی ان آئس کریموں اور ٹافیوں کے پیچھے ہم اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر لیتے۔ یہ جو نیلی پیلی چل رہی ہوتی ہیں غیر محرم، یہ بھی تو ٹافیاں ہی ہیں نا بچوں والی، ان کی طرف جو نظر اٹھی تو ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی عذاب کو مستحق بنا لیا۔ اسی کو کہتے ہیں لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو نفس عطا فرمایا، اس نفس کے اندر خیر بھی ڈال دی اور شر بھی ڈال دیا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ نفس کے 3 مرتبے ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، یہ سرکش نفس ہے جو انسان کو ہر وقت اللہ تعالی کی نافرمانی اور بغاوت کے اوپر اکساتا رہتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربک، یہ شیطان کا ساتھی، یہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ جو شیطان ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، یہ نفس اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں برگلاتا ہے۔ یہ ہمارا اندر کا دشمن، کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ ہمارے گھر کا بھیدی ہے، یہ لنکا ڈھا دکھاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، گناہ تو کر بیٹھا پھر افسوس بھی کرتا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، شرمندگی بھی ہوتی ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، حسرت بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، یہ نفس لوامہ۔ اور ایک نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کی فرما برداری ہی میں راحت ملتی ہے، وہ ہر وقت اللہ کی رضا جو کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، اللہ کی رضا والی زندگی کے لیے ہر وقت قدم بڑھاتا ہے۔ اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ جن کو نصیب ہو جائے تو ان لوگوں کی زندگی شریعت کے مطابق زندگی ہے۔ یہ اپنے اعضاء کی امانت کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں انسان ہیں۔ جیسے ایک مشہور واقعہ ہے، ایک نوجوان نہر کے کنارے جا رہا تھا، اس نے پانی کے اندر ایک سیب بہتا دیکھا، بھوک لگی ہوئی تھی، آگے بڑھ کر سیب اس نے کھا لیا۔ جب پیٹ میں کچھ پہنچ گیا، اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ سیب میرا تو نہیں تھا، تو کسی اور کی ملکیت، اور میں نے تو بغیر اجازت کے کھا لیا، لہذا اب مجھے چاہیے کہ میں اس کے مالک کے پاس جاؤں، یا قیمت ادا کروں یا معافی مانگ لوں۔ چنانچہ اس نے پانی کے اپوزٹ ڈائریکشن میں اپ سٹریم چلنا شروع کر دیا۔ آگے جا کر اس کو سیب کے باغات نظر آئے، ٹہنیاں نہر تک آئی ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ یہاں سے سیب گرا اور میں نے کھایا۔ باغ کے مالک کے پاس گیا، کہنے لگا میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس پیسے تو نہیں کہ دے سکوں، تو آپ برائے مہربانی مجھے یہ حق معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا میں تو معاف نہیں کرتا۔ اچھا بھائی جتنا مانگتے ہیں لے لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک شرط لگاتا ہوں، اس کو پورا کر دو میں معاف کر دوں۔ کیا شرط؟ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھ پاؤں سے لنگڑی لولی، یوں سمجھو زندہ لاش ہے، اس سے نکاح کرو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ نوجوان حیران، عجیب آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ دنیا میں ایسی زندہ لاش کے ساتھ زندگی گزارنا آسان، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا یہ مشکل کام۔
دن طے ہو گیا، نکاح ہو گیا. جب بیوی کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ صحیح سالم خوبصورت ہنستی بولتی نوجوان لڑکی. اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا بتاؤ بھائی کہ آپ نے مہمان کو کیسے پایا؟ کہنے لگا جی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ گنگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، لولی لنگڑی ہے. اس نے کہا سنو، میری ایک ہی بیٹی تھی، میں نے اس کو دین پڑھایا، قرآن کی حافظہ، حدیث کی عالمہ بنایا. اب میں چاہتا تھا کہ اس کا میں نکاح ایسے بندے سے کروں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو جس میں. جب تم ایک سیب کی خاطر مجھ سے معافی مانگنے آئے تو میں نے ڈیسیژن لیا کہ اس نوجوان کے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہی بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے. اس لیے میں نے کہا. اس نے کہا مگر آپ نے جو بیٹی کے بارے میں بتایا وہ چیزیں تو ٹھیک نہیں تھی. اس نے کہا دیکھو، میں نے کہا تھا کہ یہ بکماء اللسان ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی غیر محرم سے کوئی بات ہی نہیں کی. یہ امیاء العینین ہے، اس لیے کہ غیر محرم کی طرف اس نے کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی. میں نے کہا یہ سماء الاذنین ہے، اس نے کبھی غیر محرم کی شر والی باتیں ہی نہیں سنی. میں نے کہا یہ کسیحۃ القدمین ہے، اس کے دونوں پاؤں فالج زدہ، اس لیے کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے کبھی نکلی ہی نہیں. ایسے بھی تو لوگ زندگی گزار گئے. یہ ہے صحیح معنوں میں انسان کہ جن کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق استعمال. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کو ایک عورت ملی جو ہر بات کے جواب میں اللہ کے قرآن کی آیت پڑھتی تھی. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. یہ صحیح معنوں میں انسان جن کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، ان کے ہر عمل پر ان کے سینے میں نور بھر دیا جاتا ہے. یہ ایمان کا نور، اعمال کا نور، یہ قیامت کے دن ان کے کام آئے گا. اس نور کے ساتھ پھر یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں. افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نور یمشی بہ فی الناس. اللہ تعالیٰ ان کو ایک نور عطا فرما دیتے ہیں. اس نور کے ساتھ وہ اللہ کے بندوں میں دین کا کام کر رہے ہوتے. ایک جگہ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. دیکھو آخر وہ جس کے سینے کو ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نور کی طرف رہنمائی عطا فرماتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نور نہدی بہ من نشاء من عبادہ. اس نور سے کاش کہ ہمارا بھی سینہ بھر جاتا. یہ نور قیامت کے دن کام آئے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ یسعى نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن ایمان والے جب کھڑے ہوں گے تو ہر طرف گھپ اندھیرا ہوگا. ہر بندے کے سر پہ اس کے ایمان کی اعمال کا نور ہوگا اور اس روشنی میں وہ اپنا راستہ دیکھ. یہ ایمان کا نور ہوگا. پھر منافق مرد لوگ جو ہوں گے، عورتیں ہوں گے، وہ اس وقت ایمان والوں سے کہیں گے نقتبس من نورکم، اپنی اس روشنی سے ہمیں بھی ذرا راستہ دیکھنے دو. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، انہیں کہا جائے گا کہ جاؤ واپس، یہ نور تو دنیا سے ملا تھا. اس لیے ایمان والے کہتے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے اس ایمان کے نور کو مکمل کر دی. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اس نور کی حفاظت کے لیے فکر مند ہیں؟ بعض اوقات واز سنتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، دل میں نور آتا ہے مگر باہر نکل کر
ایک آنکھ غلط اٹھائی سارے نور کی بتی کو گل کر بیٹھے. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہمارے اندر کا نور بجھا کہ نہیں. الا ماشاء اللہ. تو ہمیں اگر اس کی فکر لگ جائے تو ہم نافرمانی کرتے ہوئے ڈریں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کی جلی ہوئی بتی ہی بجھ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے اس کے الگ الگ اعضاء کے بارے میں پوچھیں گے. فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سماعت، بصارت اور دل سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارے اکابر دعائیں مانگتے تھے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، جو بات تو سنتے ہیں اور بہتر انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں. بہتر انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے ایک ہے انسان کی ظاہری شکل، ایک ہے انسان کی اصلی شکل. وہ جو اصلی شکل ہے نا وہ اس کے اعمال کے حساب سے ہوگی. جیسا گناہ کرتا ہوگا اندر کی شکل ویسی ہوگی. جیسے فرمایا نا کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر. اولئک ھم الغافلون. کیوں کہ جانور تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک شیر ہے، چیتا ہے، اس کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ دوسرے کو کاٹ کھاتا ہے. پیٹ بھرا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر چوہا چڑھ کے ناچے، اسے پرواہ نہیں ہوتی. دوسری طرح کے جانور گائے، بھینس، بکری، یہ خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں مگر اپنی خاطر دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے. مثال کے طور پر آپ گائے کو 2 دن بھوکا رکھیں تو یہ دوسری گائے کو ٹکرے نہیں مارنی شروع کر دے گی یا کسی دوسری گائے کو چبانا نہیں شروع کر دے گی. نہیں کھانا ملا برداشت کر لے گی. کھائے گی تو ہمیشہ سبزہ ہی کھائے گی. اپنی بھی ضرورت ہے پھر بھی دوسرے کو نقصان نہیں دے رہی. اور تیسرے جانور جیسے کہ سانپ اور بچھو. بچھو کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ہر چیز کو کاٹتا ہے. آپ ذرا اس کو کبھی غور سے دیکھیں. یہ دیوار کے ساتھ ہوگا تو دیوار کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرے گا. چارپائی کے ساتھ ہوگا تو اس کے پائے کو ڈنگ مارے گا. یہ جس چیز کے قریب ہوتا ہے اسی کو ڈنگ لگاتا ہے. بندے کے قریب ہو تو بندے کو ڈنگ لگاتا ہے. ایسا منوس کہ اس نے نبی علیہ السلام کو بھی کاٹا. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتنا نامعقول ہے، نمازی اور غیر نمازی میں فرق ہی نہیں کرتا. اندھا جو ہے بچھو کی آنکھیں نہیں ہوتی اور سانپ کے پاؤں نہیں ہوتے. اب بتائیں کہ بچھو جب کاٹتا ہے کسی کو تو کون سا اس کو بھوک اتر جاتی ہے یا اس کی پیاس بجھ جاتی ہے؟ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا مگر دوسرے کو تڑپا دیتا ہے. یہ جانوروں میں سے سب سے بدترین قسم کا جاندار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک ھم الغافلون، یہ غفلت میں زندگی گزارنے والے. انسان جب بگڑتا ہے تو جانوروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے. سنورتا ہے تو فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، بگڑتا ہے تو جانوروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے. حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جیسے یہ اعمال بندہ کرتا ہے اس کی باطنی شکل بالکل اسی حیوان کی مانند ہوتی ہے. چنانچہ اگر ایک آدمی کے اندر حرص ہے تو اس کی باطنی شکل کتے کی مانند ہوتی ہے. اس لیے کہ کتا حریص ہوتا ہے. کہیں بیل مرا پڑا ہو اور کتا پہنچ جائے تو وہ اس بیل پہ دوسرے کتے کو نہیں آنے دے گا. حالانکہ یہ 1 مہینہ کھاتا رہے تو بیل کو نہیں کھا سکتا، مگر حرص اتنی ہے کہ یہ دوسرے کو جمع نہیں ہونے دیتا اپنے ساتھ. تو جو بندہ حریص ہو باطن میں اس کی شکل کتے کی مانے. جو بندہ جانتا ہو پھر عمل نہ کرے اس کی شکل گدھے کی مانے. کمثل الحمار یحمل اسفارا. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لادی ہوئی، بوجھ لاد دیا. تو بے عمل انسان گدھے کی مانے. اور فرمایا کہ جو بے حیا ہوتا ہے وہ انسان باطنی طور پر سور کی مانے.
اس لیے کہ سور ایک بے حیا جانور ہے، اور جو مکار ہوتا ہے تو باطن میں اس کی شکل بندر کی مانتا، بندر میں بڑی عیاری ہوتی ہے۔ قوم یہود نے بھی عیاری کی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے یوم سبت میں مچھلیوں کا شکار منع کر دیا، انہوں نے دریا کے کناروں پہ گڑھے بنا لیے، مچھلیوں کو گڑھے میں لے لیتے اور دوسرے دن پکڑ لیتے، انہوں نے اللہ کے حکم کو مسخ کر دیا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ یہ باطن کی شکلیں ہیں جو اعمال کی طرح ہیں۔ اب اللہ جانے کہ ہماری باطن کی شکل کیا ہے۔ ظاہر کو تو سجا کے آ بیٹھتے ہیں نا مسجد میں، تیل لگا لیا، خوشبوئیں لگا لی، نہا دھو لیا، مگر یہ تو چہرہ ہم نے سجا لیا نا۔ جس کو دنیا دیکھتی ہے وہ چہرہ جسے پروردگار دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں انسان والا ہے یا حیوان والا۔ حضرت شاہ ولی محمد علی رحمۃ اللہ کے والد کا نام تھا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بزرگ بندے تھے۔ تو ان کے دور میں دہلی میں ایک مجذوبہ عورت تھی، مگر وہ ایسے کھلے عام پھرتی تھی، نہ چہرہ ڈھانپتی تھی نہ سر ڈھانپتی تھی، اس کو لوگ منع بھی کرتے تھے، وہ سنتی نہیں تھی کسی کی، لوگ کہتے تھے پاگل ہے، بے وقوف ہے، دیوانی ہے، چھوڑو پڑے۔ بڑی مدت کے بعد ایک جگہ وہ کھڑی تھی کہ شاہ ولی اللہ محمد علی رحمۃ اللہ کے والد ادھر سے گزر پڑے، جیسے اس عورت نے دیکھا وہ بھاگی اور کسی کی اس نے چادر اٹھائی اور اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیا، چپ گئی چادر میں۔ جب وہ چلے گئے تو یہ پھر اسی طرح چادر سے نکل کے باہر آ گئے۔ لوگوں نے کہا حیا کر، کہ اس بندے کو جاتے دیکھ کے تو بڑے لپٹ گئی اور اب پھر رہی ہے۔ اس مجذوبہ نے کہا کہ مجھے میرے پروردگار نے انسانوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا، بڑی مدت کے بعد آج انسان دیکھو، اور یہ جو بازار میں ہے کتے بلے خنزیر، ان سے میں کیا پردہ کروں۔ بالکل یہی واقعہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ان کے بیٹے تھے، بہت بڑے عالم تھے، چنانچہ آخری عمر میں گھر میں مسجد ایک بنائی ہوئی تھی جس کو مسجد بیت کہتے ہیں، وہیں پر جماعت سے نماز پڑھ لیتے تھے۔ جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد دہلی میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ اب جو مریدین ان کے دل مچلتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ کا دیدار کریں، وہ پورا ہفتہ تڑپتے اور بیچارے جمعہ کے دن آ جاتے وقت سے پہلے، اور حضرت نے گھر سے مسجد میں جانا ہوتا تھا، اس راستے میں دونوں طرف کھڑے ہو جاتے۔ حضرت جمعہ پڑھنے کے لیے نکلتے تو ایک بڑے میاں بڈھے صاحب ساتھ ہوتے جو خادم تھے آپ کے، اور حضرت جیسے ہی نکلتے سر پہ ایک رومال ڈال لیتے، اس رومال کی وجہ سے وہ کھڑے ہوئے لوگوں کو درشن بھی نصیب نہ ہوتا۔ وہ بڑے مایوس ہوتے کہ ہفتے کا ایک دن اتنا انتظار اور محبوب گزر بھی گئی، مگر انہوں نے اپنے چہرے کو رومال سے ہی چھپا لیا۔ تو کسی نے ان کے خادم بڑے میاں کو کہہ دیا، تو وہ بڈھے صاحب جو تھے وہ کہنے لگے حضرت یہ بھی عجیب بات ہے، ایک تو ہفتے کے بعد گھر سے نکلے اور اگر لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے تو چہرے کو رومال سے چھپاویں۔ تو جب اس نے یہ پوچھا نا تو حضرت نے اپنا رومال اس بڈھے کے سر پر ڈال دیا، کہتے ہیں جیسے سر پہ ڈالا وہ چیخ اٹھا، حضرت نے رومال ہٹا لیا۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا جیسے ہی میرے سر پر رومال ڈالا گیا مجھے یوں لگا کہ بازار انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے بھرا۔ شاہ صاحب نے پھر اسے بات سمجھائی کہ دیکھو میں جب باہر نکلتا ہوں مجھے ان کی اصلی شکلیں نظر آتی ہیں کشف کی نظر میں، اس کو میں نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے میں اپنے رومال کو درمیان میں آڑ بنا لیتا ہوں۔ بہو اسی گند کا واقعہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ کے ساتھ پیش آیا۔ وہ اپنے درس قرآن میں سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ بازار میں جا رہا تھا، ایک مجذوب ملا، مجھے دیکھ کر پوچھتا ہے احمد علی
انسان کہاں بستے ہیں؟ میں نے دیکھا بازار بھرا ہوا، میں نے کہا حضرت یہ انسان ہی تو ہے۔ جیسے میں نے کہا انہوں نے ایک بڑی عجیب سی نظر مجمع پہ ڈال کے کہا کہ یہ سب انسان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا یہ سب انسان ہے، تو اس بات کا میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے بازار کتے بلے خنزیر کے ساتھ بھرا ہوا لگا۔ جب میری کیفیت ختم ہوئی تو وہ اللہ والے جا چکے تھے۔ حضرت اپنے درس قرآن میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ یہ واقعہ سناتے، اور یہ واقعہ سنا کر پھر فرماتے تھے کہ لوگوں، مالک تو سب کا ایک، مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں کوئی دیکھ۔ تو معلوم نہیں اندر کی شکل کیا بنا لی ہم نے۔ لیکن آج ہم اگر سچی توبہ کر لیں تو ہم پھر انسان والی شکل میں آ سکتے ہیں۔ جسم کے اعضاء کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ قیامت کے دن انسان کے گناہوں پر 8 گواہ ہوں گے۔ مختصر طور پر 4 گواہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر تفصیل اس کی میں جائیں تو قیامت کے دن ہر انسان کے گناہ پر کتنے گواہ ہوں گے؟ 8 گناہ ہوں گے۔ گواہوں کے نام بھی گنوا دیں یا آگے چلیں؟ سنیے گناہوں کے نام کیا کیا، ان گواہوں کے نام کیا ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن انسان کے گناہوں پر گواہ انسان کا وقت، زمان۔ حدیث پاک میں آتا ہے ینادی کل یوم انا یوم جدید وانا فیما تعمل فی شہید۔ میں تمہارے اوپر ایک نیا دن آیا ہوں اور اس دن میں تم جو اعمال کرو گے میں قیامت کے دن ان اعمال کی گواہی دوں گا۔ اب یہ گواہی کیسے دے گا اللہ جانے، مگر سب سے پہلا گواہ زمان، دوسرا گواہ واللسان، انسان کی زبان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم، قیامت کے دن ان کی زبانیں ان پر گواہی دیں گی۔ جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کھائی، بہتان باندھے، دل دکھایا دوسروں کا، زبان گواہی دے گی۔ مجھے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اللہ والے اسی زبان کو اللہ رب العزت کی دین کی دعوت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے، بہت بڑا مجمع ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ایک بزرگ تھے سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ملنے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ حضرت زبان تو دکھائیں۔ انہوں نے زبان دکھائی تو سہل تستری رحمۃ اللہ نے بوسہ لے لیا۔ کہنے لگے یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے کہ جو زبان سارا دن میرے محبوب کا کلام پڑھ کر دنیا کو سناتی ہے، میں اس زبان کا بوسہ نہ لوں تو کیا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ نیک اعمال کرتے 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 جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکل جاتا ہے، اس کلمے کی وجہ سے اللہ اس کو کھینچ کر اونڈے منہ جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ زبان کے ایک فکرے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اہمیت نہیں نا زبان کی، اللہ کے ہاں تو بہت ہے۔ اتنی تو اہم ہے نا زبان کہ ایک غیر محرم لڑکی تھی، اس کو گواہوں کی موجودگی میں کہا قبل تو وہ محرمہ بن گئی، وہ زندگی کی ساتھی بن گئی۔ اور اگر بیٹوں کی ماں زندگی کی ساتھی اتنی قریبی راز و نیاز والی اس کو طلق تو کہہ دیا تو وہ اب غیر محرمہ بن گئی۔ ہوا کیا؟ زبان کی اتنی سی حرکت ہی ہے نا۔ کیا ہم اس زبان کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق استعمال کرتے ہیں؟
تیسرا گواہ قیامت کے دن انسان کے گناہوں پر والارکان، الزمان واللسان والارکان، جسم کے باقی اعضاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، جسم کے جلد گواہی دے گی۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، یہ اعضاء کو کہیں گے کہ تو نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جن اعضاء سے ہم گناہ کرتے ہیں یہی تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ پولیس ہے، یہی تو ہمیں پکڑوائیں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم وابصارکم وجلودکم، تم تو گناہ کرتے ہوئے ان اعضاء سے پردہ ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ جن کی لذتوں کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن انہی کی گواہی پر ہمیں جہنم میں ڈالا۔ تو گواہ 8 ہوں گے، الزمان واللسان والارکان والمکان۔ مکان سے کیا مراد؟ جس جگہ پر گناہ کریں گے، زمین کا وہ ٹکڑا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے، زمین اپنی خبریں نشر کرے گی۔ اے اللہ، اس جگہ پر اس بندے نے نماز پڑھی تھی اور اس جگہ پر اس بندے نے فلاں گناہ کیا۔ زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے۔ الزمان واللسان والارکان والمکان، اور اس کے بعد والدیوان، اور انسان کا نام اعمال۔ جب انسان اپنے نام اعمال کو دیکھے گا نا، کہے گا یا ویلتنا مال ھذا الکتاب، ہماری بدبختی، یہ کیسا نام کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں درد نہ کر دیا گیا ہو۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احد، تیرا رب تو کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری، یہ کھیتی بوئی ہوگی جو ان کو کاٹنی پڑے گی۔ اور اگلا گواہ والملکان، اور 2 فرشتے، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ چلیں یہاں تک تو گواہی جو تھی سو تھی، ایک گواہی اور بھی ہوگی، 7ویں گواہی، اور وہ کہتے ہوئے بھی دل ڈرتا ہے، دل کانپتا ہے۔ کیا؟ وہ گواہ ہوں گے نبی الانس والجان،